شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید پارٹ نمبر 167 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، رومی سپہ سالار مہان کا پلان ہی یہی تھا کہ مسلمانوں کے قلب اور محفوظہ کو الجھائے رکھو تاکہ اپنے پہلوؤں سے بے خبر رہیں اور انہیں کمک نہ دے سکیں۔ ناظرین، خالد اس دھوکے کو سمجھ تو نہ سکے، لیکن انہوں نے ہر حملہ اس طرح روکا کہ مرکزیت اور جمعیت کو درہم برہم نہ ہونے دیا۔ ناظرین، رومیوں نے پیچھے ہٹ کر مسلمان سالاروں کو موقع دیا کہ وہ جوابی حملہ کریں، لیکن خالد نے اپنے دستوں کو دفاع میں ہی رکھا۔ اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ رومیوں کی نفری اور نفری کی جسمانی طاقت زائل ہوتی رہے۔ ناظرین، خالد نے اپنے پہلوؤں کی طرف توجہ نہ دی۔ انہوں نے سالاروں کو بتا رکھا تھا کہ کمک کی امید نہ رکھیں۔ سالاروں کو بھی اپنی بے مائگی کا احساس تھا اور یہ احساس اسلامی لشکر کے ہر ایک فرد کو تھا کہ صورتحال کتنی ہی دیگرگو ہو جائے، مدد صرف اللہ کی طرف سے ملے گی۔ ناظرین، رومیوں کے اصل حملے تو مسلمانوں کے پہلوؤں پر ہو رہے تھے جو مہان کے پلان کے عین مطابق تھے۔ دائیں پہلو پر یوں ہوا کہ رومیوں نے وہاں بڑا تیز حملہ کیا۔ اس پہلو کی کمان عمر بن العاص کے پاس تھی۔ ناظرین، مجاہدین نے یہ حملہ نہ صرف روک لیا بلکہ دشمن کو پسپا کر دیا۔ دشمن نے یہ حملہ کرنے والے دستوں کو پیچھے کر کے دوسرا حملہ تازہ دم دستوں سے کیا۔ ناظرین، یہ پہلے حملے سے زیادہ شدید تھا۔ مسلمانوں نے اس کا بھی مقابلہ کیا لیکن ان کے جسم شل ہو گئے۔ انہوں نے رومیوں کو اس سے کہیں زیادہ نقصان پہنچایا، ناظرین، جتنا رومیوں نے انہیں پہنچایا تھا، اور انہوں نے اس حملے کا دم خم توڑ دیا۔ ناظرین، رومی بری طرح ناکام ہو کر پیچھے ہٹ گئے، لیکن مسلمانوں کی جسمانی حالت ایسی ابتر ہو گئی کہ وہ مزید لڑنے کے قابل نہ رہے۔ رومیوں نے تیسرا حملہ تازہ دم دستوں سے کیا۔ اب کے حملہ آوروں کی نفری بھی زیادہ تھی۔ ناظرین، مسلمانوں نے جذبے کے زور پر حملہ روکنے کی کوشش کی تھی، مگر جسم ہی ساتھ نہ دے تو جذبہ ایک حد تک ہی کام آ سکتا ہے۔ وہ حد ختم ہو چکی تھی۔ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، ان کی ترتیب اور تنظیم ٹوٹ گئی، بیشتر اس طرح پسپا ہوئے کہ خیمہ گاہ تک جا پہنچے، اور جنہوں نے پسپائی کو قبول نہ کیا وہ درمیانی دستوں یعنی قلب کی طرف جانے لگے۔ ناظرین، سالار عمر بن العاص بھاگنے والوں میں سے نہیں تھے۔ ان کے پاس محفوظہ میں 2000 سوار تھے جو وہاں موجود تھے۔ ناظرین، عمر بن العاص نے ان 2000 سواروں سے رومیوں پر حملہ کر دیا۔ اس کی قیادت عمر بن العاص نے خود کی۔ ناظرین، سواروں نے حملہ بہت تیز اور سخت کیا اور رومیوں کو کچھ پیچھے ہٹا دیا، لیکن رومیوں نے تازہ دم دستے آگے لا کر ان 2000 مسلمان سواروں کا حملہ ناکام کر دیا اور اتنا دباؤ ڈالا کہ مسلمان سوار منہ موڑ گئے۔ ناظرین، وہ تو جیسے بڑے ہی تیز و تند سیلاب کے بھور میں پھنس گئے تھے۔ یہ بھی ان کی بہادری تھی کہ وہ لڑائی میں سے زندہ نکل آئے اور خیمہ گاہ کی طرف چلے گئے۔ دشمن کو پیٹھ دکھانے والوں پر اللہ کی لعنت۔ یہ مسلمان عورتوں کی آوازیں تھیں جو خیموں کے ڈنڈے ہاتھوں میں لیے کھڑی تھی۔ عورتوں نے بھاگ آنے والے مسلمانوں پر لعن طعن اور طنز کے تیر برسائے۔ ناظرین، اور مورخوں کے مطابق بعض کو عورتوں نے ڈنڈے بھی مارے۔ خدا کی قسم، مسلمان خاوند اتنے بے غیرت نہیں ہو سکتے۔ یہ بیویوں کی آوازیں تھیں۔ وہ اپنے خاوندوں سے چلا چلا کر کہہ رہی تھیں، کیا تم ہمارے خاوند ہو جو ہمیں غیر مسلموں سے محفوظ نہیں رکھ سکتے؟ اس دور کے عربی رواج کے مطابق چند ایک مسلمان عورتوں نے دف اٹھا کر اس کی تال پر گیت گانا شروع کر دیا۔ یہ کوئی باقاعدہ ترانہ نہیں تھا۔ ناظرین، عورتوں نے خود گیت گھڑ لیا اور گانے لگیں، ہائے تمہاری غیرت کہاں گئی؟ اپنی ان بیویوں کو جو خوبصورت ہیں، نیک بھی ہیں، حقیر اور قابل نفرت کفار کے پاس چھوڑ کر بھاگ رہے ہو، اس لیے کہ کفار ان کو اپنی ملکیت میں لے لیں، ان کی عصمتوں کی بے حرمتی کریں اور ان کو ذلیل و خوار کر دیں۔ ناظرین، مسلمان پسپائی میں حق با جانب تھے۔ اتنی زیادہ نفری کے حملے کو روکنا ان کے لیے زیادہ دیر تک ممکن نہیں تھا، لیکن ابو عبیدہ نے اس لیے عورتوں سے کہا تھا کہ وہ بھاگ آنے والوں کو ڈنڈے
ڈنڈے اور پتھر مارے کہ وہ تاریخ اسلام کو پسپائی سے پاک رکھنا چاہتے تھے۔ ناظرین، ان کا مقصد پورا ہو گیا۔ بھاگ آنے والوں کو عورتوں نے نیا حوصلہ دیا، ان کا خون کھول اٹھا اور وہ واپس چلے گئے۔ ناظرین، عمر بن العاص نے انہیں جلدی جلدی منظم کیا اور رومیوں پر جوابی حملے کی تیاری کرنے لگے۔ بائیں پہلو کے سالار یزید بن ابی سفیان تھے، ان کے والد ابی سفیان ان کے ماتحت لڑ رہے تھے۔ ناظرین، اس پہلو پر بھی رومیوں نے حملہ کیا تھا جو مسلمانوں نے روک کر پسپا کر دیا۔ دوسرا حملہ جس رومی دستے نے کیا وہ زنجیروں میں بندھا ہوا تھا۔ ناظرین، 10 سپاہی ایک ایک زنجیر کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ زنجیریں اتنی لمبی تھی کہ سپاہی آسانی سے لڑ سکتے تھے، کیونکہ اس دستے کے سپاہی زنجیروں کے ذریعے ایک دوسرے سے منسلک تھے۔ ناظرین، اس لیے ان کے حملے کی رفتار تیز نہیں تھی۔ مجاہدین نے پہلا حملہ بڑی جاں فشانی سے روکا تھا اور رومیوں کو پسپا کرنے کے لیے انہیں چند گھنٹے لڑنا پڑا تھا۔ اس کے فوراً بعد تازہ دم دستوں کا حملہ روکنا ان کے لیے محال ہو گیا۔ حملہ آوروں کی نفرت 3 گنا سے بھی کچھ زیادہ تھی، چنانچہ مسلمانوں کے جسموں نے ان کے جذبوں کا ساتھ نہ دیا اور ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ پسپا ہونے لگے۔ ان کی عورتوں کے خیمے ان کے پیچھے محفوظ فاصلے پر تھے۔ پسپا ہونے والوں میں ان کے سالار کے والد ابی سفیان بھی تھے۔ وہ کوئی معمولی شخص نہیں تھے، قبیلے کے سرداروں میں سے تھے۔ قبول اسلام سے پہلے انہوں نے مسلمانوں سے کئی لڑائیاں لڑی تھی اور مسلمانوں کی تباہی اور بربادی میں پیش رہتے تھے۔ قبول اسلام کے بعد بھی وہ اپنے بدلے ہوئے کردار میں اہم حیثیت کے مالک رہے، لیکن رومیوں کے سیلاب کے آگے ٹھہر نہ سکے اور عورتوں کے کیمپ کی طرف پسپا ہوئے۔ وہاں بھی عورتوں نے پسپا ہو کر آنے والوں کا استقبال ڈنڈوں سے کیا۔ ناظرین، ان میں ابی سفیان کی بیوی ہند بھی تھی۔ وہ ان کی طرف دوڑی آئیں اور ڈنڈا آگے کر کے انہیں روک لیا۔ اے ابن حرب، ہند نے ابی سفیان سے کہا، تو کدھر بھاگا آ رہا ہے؟ انہوں نے ابی سفیان کے گھوڑے کے سر پر ڈنڈا مارا اور کہا، یہیں سے لوٹ جا اور ایسی بہادری سے لڑ کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو کاروائیاں کی تھی اللہ وہ بخش دے۔ ابی سفیان اپنی بیوی کو جانتے تھے، وہ بڑی زبردست خاتون تھی۔ ابی سفیان نے انہیں اتنا کہنے کی بھی جرأت نہ کی کہ وہ بھاگ آنے پر مجبور تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ہند کے سامنے بولے اور کچھ دیر رکے رہے تو ہند ڈنڈوں سے مار مار کر انہیں بے ہوش کر دیں گی۔ ناظرین، دوسری عورتوں نے یہاں بھی وہی منظر بنا دیا جو دائیں پہلو کے مجاہدین کی عورتوں نے بنا دیا۔ ناظرین، بیویوں نے اپنے خاوندوں کو شرمسار کیا اور انہیں ایسا جوش دلایا کہ وہ سب واپس چلے گئے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ عورتیں اپنے مردوں کے ساتھ میدان جنگ تک چلی گئیں۔ ان میں ایک عورت کچھ زیادہ ہی آگے چلی گئی۔ ایک رومی سپاہی اس کے سامنے آ گیا۔ وہ اسے ایک عورت ہی سمجھ رہا تھا، لیکن اس عورت نے تلوار نکالی اور اس رومی کو مار ڈالا۔ ناظرین، سالار یزید بن ابی سفیان ایک جگہ پریشانی کے عالم نے اپنے بکھرے ہوئے مجاہدین کو ڈھونڈتے نظر آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ پسپا ہونے والے واپس آ گئے ہیں تو ان کے چہرے پر رونق واپس آ گئی۔ رومی پیچھے ہٹ گئے تھے۔ ناظرین، یزید نے اپنے دستوں کو بڑی تیزی سے منظم کیا اور جوابی حملے کا حکم دے دیا۔ ناظرین، ہند نے بہت ہی بلند آواز میں وہی گیت گانا شروع کر دیا جو انہوں نے احد کی جنگ میں اپنے قبیلے کو گرمانے کے لیے گایا تھا۔ ناظرین، اس وقت ہند مسلمان نہیں تھی۔ اس گیت کا لب لباب یہ تھا کہ ہم تمہارے لیے راحت اور لطف کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اگر تم نے دشمن کو شکست دی تو ہم تمہیں گلے لگا لیں گی اور اگر تم پیچھے ہٹ آئے تو ہم تم سے جدا ہو جائیں گی۔ ناظرین، جنگ یرموک میں بھی ہند نے وہی گیت گایا۔ خالد کی نظر پورے محاذ پر تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ دائیں اور بائیں پہلوؤں پر کیا ہو رہا ہے۔ انہیں احساس تھا کہ پہلوؤں کو مدد کی ضرورت ہے، لیکن خالد نے مدد کو انتہائی مخدوش صورتحال میں استعمال کرنے کی سوچ رکھی تھی۔ انہیں خبریں مل گئی تھی کہ دایاں پہلو پسپا ہو گیا اور بایاں پہلو
بھی بکھر کر پیچھے ہٹ گیا۔ ناظرین، خالد نے دونوں پہلوؤں کے سالاروں کو پیغام بھیجا تھا کہ وہ جوابی حملہ کریں، نفری کتنی ہی تھوڑی کیوں نہ ہو۔ آخر انہیں اطلاع ملی کہ دائیں پہلو کے سالار نے جوابی حملہ کر دیا ہے۔ خالد نے محفوظہ کے سوار دستے کے ساتھ متحرک سوار دستے کے کچھ حصے کو اس حکم کے ساتھ ادھر بھیج دیا کہ وہ دائیں پہلو پر رومیوں پر دوسری طرف سے حملہ کریں۔ ناظرین، اس وقت دائیں پہلو سے عمرو بن العاص نے جوابی حملہ کیا تھا۔ یہ تھکے ہوئے مجاہدین کا حملہ تھا جو نئے جوش اور ولولے سے کیا گیا تھا، لیکن نفری بہت کم تھی، پھر بھی حملہ کر دیا گیا تھا۔ اب زندہ نہ جائیں، یہ رومیوں کی للکار تھی، اب بھاگ کر نہ جائیں۔ ناظرین، رومی نفری کی افراد پر ایسا دعویٰ کر سکتے تھے کہ وہ مسلمانوں کی اس قلیل سی نفری کو زندہ نہیں جانے دیں گے، لیکن اچانک ان کے پہلو پر بڑا تیز حملہ ہو گیا۔ حملہ آور گھڑ سوار تھے، وہ نعرے لگاتے اور گرجتے آئے تھے۔ ابن العاص سوار دستوں کا سالار للکار رہا تھا، ہم آ گئے ہیں، حوصلہ قائم رکھو۔ ناظرین، عمرو بن العاص کے تھکے ہارے مجاہدین کے حوصلوں میں بھی اور جسموں میں بھی جان پڑ گئی، اور اس کے ساتھ ہی رومیوں کے حوصلوں سے جان نکل گئی۔ وہ اب دو طرفہ حملوں کی لپیٹ میں آ گئے تھے۔ ناظرین، وہ بکلا گئے مسلمان سوار تازہ دم تھے، اس کے علاوہ وہ اپنے ساتھیوں کی بری حالت دیکھ کر اور زیادہ جوش میں آ گئے تھے۔ ناظرین، یہ انتقام کا قہر تھا۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسم نمبر 168 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔